بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم حضرت شعیب علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کون تھے، کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے اور ان کی قوم کن گناہوں میں مبتلا تھی اور اس قوم پر کیسے عذاب نازل کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، پس تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستگی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور تم ہر راستہ پر اس غرض کے لیے نہ بیٹھو کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو، اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو، اور اس حالت کو یاد کرو جب تم کم تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے ایمان لے آئے ہیں اور کچھ ایمان نہیں لائے، پس صبر کو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اہل مدین حضرت لوط علیہ السلام کے بعد بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے، سنسان راستوں میں بیٹھ جاتے اور وہاں پر ہر گزرنے والے قبیلہ کو لوٹ لیتے تھے۔ اسی طرح مدین کے باسی لوگ کافر تھے، راہ گیروں کو لوٹتے، مسافروں کو ہراساں کرتے اور عیقا کی پرستش کرتے۔ یہ ایک درخت تھا، عیقا ایک درخت کا نام ہے، اس کے آس پاس ایک گھنا جنگل تھا۔ وہ آپس کے معاملات میں بہت برے تھے، وہ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے، ان میں ڈنڈی مارتے تھے، وہ لیتے زیادہ اور دیتے کم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی ایک آدمی کو ان میں رسول بنا کر بھیجا، وہ رسول حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ اس نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو برے اور گندے کاموں کا ارتکاب کرنے سے روکا۔ تو کچھ لوگ ایمان لے آئے اور اکثر نے انکار کیا، حتیٰ کہ اللہ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا، اور وہ دوست اور قابل تعریف ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے، یعنی واضح دلیل و حجت اور میری لائی ہوئی ہدایت کی سچائی۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو ان گناہوں سے باز رہنے اور دور رہنے کا حکم دیتے تھے، ان کو اللہ کی طرف اور اللہ کی وحدانیت اور توحید کی دعوت دیتے تھے، لیکن وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات ہرگز نہ مانتے، بلکہ ان کا مذاق اڑاتے اور ان کو طعنے دیتے کہ اے شعیب، کیا تم ہمیں ان بتوں کی پوجا سے روکتے ہو جن کی پوجا ہمارے باپ دادوں نے کی؟ ہم تم پر کیسے یقین کر لیں جبکہ تم ہم میں سے ایک ہو؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اگر اپنے گناہوں سے باز نہ آئے تو قوم لوط کا انجام تم سے دور نہیں۔ میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ اللہ تم پر ان گناہوں کی وجہ سے کوئی بڑا عذاب نازل نہ کر دے۔ اے میری قوم، اپنی جگہ کام کرو، میں بھی یقیناً کام کر رہا ہوں۔ تمہیں جلد پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے، اور انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی اس دعوت پر کئی لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، الا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا
کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گو ہم اس کو مکروہ سمجھتے ہوں تو تب ہم تو اللہ پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے۔ کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی، اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں آ جائیں۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ کوئی چیز اللہ ہی نے جو ہمارا رب ہے ہمارے لیے مقدر کی ہو۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ انہوں نے بزم خویش شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے کو اپنے دین کی طرف لوٹانے کی کوشش کی، لیکن شعیب علیہ السلام ایمان والوں کی طرف سے مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے اور کہا، اور کیا اگر وہ ناپسند ہی کریں تب بھی وہ تمہارے دین میں واپس آ جائیں؟ یعنی یہ لوگ اپنی مرضی سے تمہارے دین کی طرف نہیں پلٹ سکتے۔ اگر وہ تمہاری طرف آئیں گے تو مجبور و مضطر ہو کر ہی آ سکتے ہیں، خوشی سے قطعاً نہیں آ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایمان سینوں میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو کوئی اس کو ناپسند نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی اس سے برگزشتہ ہوتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا، ہم نے تو اللہ پر جھوٹی تہمت لگائی اگر اس کی طرف پلٹ جائیں، مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے اور ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیرا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، یعنی وہ ہمیں کافی ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے، ہمارے تمام معاملات میں وہی پناہ کی جگہ ہے۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف اللہ سے مدد اور نصرت کی طلب کی کہ وہ جس عذاب کے مستحق ہیں وہ ان پر جلد نازل ہو۔ فرمایا، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس انداز سے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اور اللہ اپنے رسولوں کی دعا رد نہیں کرتا جب وہ کفر اور مخالفت کرنے والی قوم کے خلاف مدد طلب کرتے ہیں۔ اس بد دعا کے باوجود قوم اپنے غلط کاموں پر اصرار کرتی رہی اور اپنی ضد کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوئی۔ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو یقیناً تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کئی عرصہ تک اپنی قوم کی رہنمائی کرتے رہے، انہیں کفر و شرک، بت پرستی سے روکتے رہے اور انہیں گناہوں سے روکتے رہے، لیکن ان کی قوم نہ مانی۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب الہی نازل کیا، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے، پس ان کو زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورۃ الاعراف میں ہے کہ ان پر زلزلہ آیا، زمین بہت سخت انداز سے ہلائی گئی، جس سے ان کی روحیں جسموں سے نکل گئی اور زمین کے تمام حیوانات جمادات کی طرح ہو گئے، ان کے لاشیں اوندھے ہو گئے، ان میں کوئی حس و حرکت باقی نہ رہی۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کئی قسم کی سزائیں جمع کر دی اور کئی طرح کی مصیبتیں اکٹھی کر دی، چونکہ وہ بہت سے قبیح کاموں میں ملوث تھے۔ اس لیے اللہ نے ان پر زلزلہ بھیجا جس سے ان کی حس و حرکت ختم ہوئی، سخت چیخ مسلط کی جس سے ان کی آوازیں بند ہو گئیں، اور ان پر بادل بھیجا جس نے ان پر ہر طرف سے آگ کے شعلے برسائے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ان کا قصہ بیان کرتے ہوئے سیاق و سباق کی مناسبت سے ان پر بھیجے جانے والے عذاب کا تذکرہ کیا۔ سورۃ الاعراف میں انہوں نے اللہ کے نبی اور اس کے ساتھیوں کو دھمکایا تھا اور بستی سے نکال دینے کی دھمکی دی تھی، الا یہ کہ وہ ان کے دین میں واپس آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس ان کو زلزلہ نے آ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہے۔ ارجاف ہلانا اور نکالنا کے مقابلہ میں رجفہ زلزلہ کا ذکر کیا ہے، ڈرانے اور دھمکانے کے مقابلے میں خوف و ہراس کو بیان کیا ہے، گویا سیاق کے ساتھ رجفہ ہی مناسب تھا۔ ان کی قبیح اور اس کے مواخذ کے مناسب یہی تھا کہ شان رسول میں گستاخی کرنے والوں کو سخت کڑک سے خاموش اور شدید زلزلے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا جائے، اور اس سورۃ الشورى میں ذکر ہوا ہے کہ ان کو سائبان کے دن کے عذاب نے آ لیا، یہ اس لیے یہ ان کے مطالبہ کا نتیجہ تھا اور ان سے رغبت و چاہت کو پورا کیا گیا۔
سورۃ الشعراء میں بیان کیا جاتا ہے، پس انہوں نے اس کی تکذیب کی تو ان کو صائبان کے دن کے عذاب نے آ لیا، یقیناً وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو سخت گرمی پہنچی اور اللہ نے 7 دن تک ان سے ہوا کو روک لیا، جس کی وجہ سے ان کو نہ پانی فائدہ دیتا تھا اور نہ سایہ۔ درختوں کے جھنڈ میں داخل ہونا بھی مفید دکھائی نہیں دیتا تھا اور وہ اپنی آبادی سے جنگل کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک بادل نے ان پر سایہ کیا تو وہ اس کے نیچے پہنچ گئے، تو اللہ نے بادل کو حکم دیا کہ اس نے ان پر آگ کے شعلے اور انگارے برسانے شروع کر دیے، جس سے زمین میں زلزلہ پیدا ہوا اور آسمان سے ان پر ایک سخت چیخ مسلط ہوئی اور ان کی روحیں جسموں سے الگ ہو گئی اور جسم تباہ و برباد ہو گئے۔ پس وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہ ان میں آباد ہی نہیں تھے۔ شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے ناکام و نامراد ہوئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور اس کے ایمان والے ساتھیوں کو نجات دی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ سب سے زیادہ سچا ہے۔ اور جب ہمارا فیصلہ آیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام اور اس کے ایماندار ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور ظلم کرنے والوں کو شدید چیخ نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا وہ ان میں کبھی آباد نہیں رہے۔ آگاہ رہو، مدین کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، جیسے سمود دفعہ دور ہوئے۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا، اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کر لی تو تم نے یقیناً گھاٹے والے ہو جاؤ گے۔ تو ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، پس وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا گویا وہ ان میں کبھی آباد نہیں رہے تھے۔ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی وہی گھاٹے والے ہوئے۔ سورۃ الاعراف، یہ دراصل ان کی اس بات کا جواب تھا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کر لی تو یقیناً تم گھاٹے والے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ ان کو ڈانٹتے، ملامت کرتے اور جھڑکتے ہوئے ان سے الگ ہوئے۔ پس وہ ان سے پھرے اور کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی، بس میں کافر قوم پر کیسے غم کروں؟ یعنی یہ بات شعیب علیہ السلام نے ان کی ہلاکت کے بعد ان کے علاقے کو چھوڑتے ہوئے کہی کہ میں نے اپنے رب کے پیغامات بے کم و کاسط پہنچا کر اپنی ذمہ داری ادا کر دی اور میں نے ہر مقدور بھر طریقہ سے تمہاری خیر خواہی کر دی، لیکن میرا کوئی طریقہ اور کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی، کیونکہ گمراہ ہونے والے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اور اس کے لیے مددگار نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو ہوا سو ہوا، آج کے بعد میں تم پر کوئی افسوس نہیں کروں گا، کیونکہ تم نے خود نصیحت کو ٹھکرا دیا اور ذلت و رسوائی کے دن سے نہ ڈرے تھے، اس لیے فرمایا میں کافر قوم کے لیے کیسے غم کروں؟ یعنی جنہوں نے حق قبول نہ کیا، اس کی طرف نہ پلٹے اور اس کی طرف توجہ نہ کی، تو ان پر اللہ کا عذاب اترا جو ٹالا نہ جا سکتا تھا اور نہ کوئی اسے روک سکتا تھا اور اس سے بھاگنا ممکن نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اور نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام ہمیشہ ہی غلط ہوا ہے۔ اللہ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل کیا اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، جبکہ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ان کے لیے کامیابی و کامرانی کے راستے فراخ کیے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔